الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما جهلنا منه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. امید ہے آواز بالکل کلیئر ہے انشاءاللہ، اور چونکہ یہاں بار بار لائٹ جا رہی ہے تو بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹربنس بھی ہو سکتا ہے. چل اب تو اللہ کلیئر ہے تعالیٰ شیخ، الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ کو. آج کا جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے حسد سے کیسے بچے. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جس معاشرے اور جس سماج میں اس وقت ہم لوگ جی رہے ہیں یہ مادیت کا دور ہے. تقریباً ہر فیلڈ، ہر مجال، ہر اسٹریم میں مادیت غالب ہے. ایون پرانے زمانے میں لوگ ہجرتیں کرتے تو دین اور اپنے اسپریچول ایموشنز کی بنیاد پر ہجرت کیا کرتے تھے. آج کل ہماری ہجرتیں بھی مادیت کے لیے ہیں، روزی روٹی کے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مال کی فراوانی نہیں ہے، بہت فراوانی ہے. اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام کے مقابلے میں ہمیں مال اور دولت کی فراوانی سے نوازا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مال کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی، عورتوں کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی. آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ہم ایسے معاشرے اور سماج میں جیتے ہیں جہاں ہر کوئی ایک کمپٹیٹیو فیلڈ کے اندر زندگی گزار رہا ہے. ہر فیلڈ کے اندر اور ہر سماج کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور ایک دوسرے سے فوقیت حاصل کرنے کا مزاج بنا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے انوائرمنٹ میں اور ایسے ماحول میں ایک دوسرے سے غیبت، جھوٹ، عداوت، بغض کا امکان بھی موجود ہے. اس لیے یہ جو ٹاپک چنا گیا ہے یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے قربتیں کیسی پیدا کریں، اور اس مادیت کے دور میں اور اس کمپٹیشن کے دور میں جو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو فراوانی نصیب فرمائی ہے اس میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. ہم سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسے کوئی ڈیزیز یا بیماری لاحق ہوتی ہے تو اسے ہلاک کر دیتا ہے. یہ جسم سے متعلق ہے. مگر ایک بیماری ایسی ہے جو روح سے تعلق رکھتی ہے. ایک بیماری ایسی ہے جو روح سے تعلق رکھتی ہے، اور جب وہ روح کو بیمار کر دیتی ہے تو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور وہ بیماری ہے حسد کی بیماری. یہ حسد کی بیماری یہ روح کی اور اسپریچول طاقت کی بیماری ہے جو ہمیں بے چین کرتی ہے، دل کو مجروح کرتی ہے، ذہن کو مضطرب کرتی ہے، اور ہمارے افکار، خیالات، ہمارے تھاؤٹس کو جو ہے منتشر کر دیتی ہے. ایک انسان بلا وجہ کوئی ایسا سبب اور فیکٹر نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی سے دشمنی مول لے، لیکن حسد کی بنیاد پر مول لیتا ہے. ایک انسان بلا وجہ کوئی ایسا سبب اور فیکٹر نہیں ہے کہ سامنے والے کو اللہ نے روزی سے نوازا ہے تو مجھے بھی ویسا ملے. انسان اس طلب کے بجائے سامنے والے کے زوال کا طلب کرتا ہے. ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کو اور لوگوں کے مزاج کو اور سماج اور معاشرے میں چلتی ہوئی اس آگ کو. تو یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ ہمارے جسم سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ہمارے روح سے تعلق رکھتی ہے، اور روح سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، اور جسم کو بھی بیمار کرتی ہے، روح کو بھی بیمار کرتی ہے. یہ بڑا مہلک گناہ ہے. اسی لیے مذہب اسلام جس نے بہت ساری بیماریوں کے تعلق سے، بہت ساری برائیوں کے تعلق سے ہمیں اویئر کیا ہے، ہمیں نصیحت کی ہے، ہمیں سمجھایا ہے، انہی میں سے ایک حسد کی بڑی بیماری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں کے اندر
حسد سے پناہ مانگی ہے، ہمیں دعائیں سکھائی ہے، اہل حسد کی مذمت اور برائیاں بیان کی ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج جس مناسبت سے یہ ٹاپک چنا گیا ہے، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور ہمیں اس پر جو ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسد کہتے کسے ہیں، حسد ہوتا کیا ہے۔ ایکچول میں حسد جو ہے یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اور لسان العرب کے اندر ابن منظور رحمہ اللہ نے، ابن منظور الافریقی نے اور دیگر لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ حسد جو ہے ایک جو کے مانند ایک پرندہ ہوتا ہے، جو یا تو انسان کے بال کے اندر یا پھر جو ہے انسان کے جسم کے کسی حصے میں ہوتا ہے، جو خون کو چوستا ہے، خون کو رستا ہے، چوستا ہے۔ جیسے ہمارے سر میں اگر کسی کی جو ہو جائے تو جو ہے ہمارے جو سر کی جو کیپیسٹی ہے، اس میں جو خون ہے، خون کے جو جراثیم ہے، اس کو چوستا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، یا پھر ہمارے سر کو جو خون کی مقدار ملنی چاہیے تھی وہ کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے کا ورڈ جو ہے اس پرندے یا اس چھوٹے سے آنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو ہمارے جسم میں ہوتا ہے اور ہمارے جسم کے خون کو وہ چوستا ہے، اسے عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔ حسد یعنی ایسی چوٹی جو خون کو پیتی ہے اور ہمارے جسم کو لاغر کر دیتی ہے۔ یہ تو لغت میں ہے۔ اصطلاح میں حسد کسے کہتے ہیں، بہت ساری تعریفات علماء کرام نے حسد کی بیان کی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے بہت بہتر تعریف کی ہے کہ حسد یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس نعمت ہو، کسی شخص کے پاس کوئی پرٹیکولر نعمت ہو اور آپ اس کے زوال نعمت کی تمنا کریں، یہ حسد ہے۔ یہ بالکل شارٹ میں بہت ہی بہترین تعریف کی ہے امام راغب الاصفہانی نے المفردات میں، کہ حسد یہ ہے کہ جس شخص کے پاس نعمت ہو اس کے زوال کا یا اس کے نعمت کے کولیپس ہونے کی جو ہے تمنا کی جائے، خواہش کی جائے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کے پاس اچھی گاڑی کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اچھا گھر کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اچھا ایجوکیشن ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو اس کے پاس ہونے کی بنیاد پر انسان حسرت کا اظہار کرے اور اس کے پاس یعنی اپنے سامنے والے کے پاس جو چیز موجود ہے اس کے زوال کی تمنا اور امید کرے، تو یہ حسد ہے، یہ حسد ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے پر رشک کرتے ہیں، کوئی چیز ہم نے دیکھی، کوئی BMW راستے سے گزر رہی ہے، ہم نے اس گاڑی کو دیکھا اور ہمیں لگا یار کتنی بہترین گاڑی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ نے فلاں کو بہترین گاڑی سے نوازا ہے، تو کیا یہ حسد ہے؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسے حسد نہیں کہتے، اسے رشک کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے اخلاقی اعتبار سے اس کے لیے نعمت زوال کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کے پاس جو نعمت تھی اس پر اظہار تعجب کیا، اور اس سے بہتر بھی یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اور اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ جیسے تو نے اس شخص کو بہترین گاڑی سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بھی ایسی بہترین گاڑی نواز دے۔ تو یہ رشک ہے، یہ اس کو حسد نہیں کہتے ہیں۔ یہ حسد اس وقت ہوتا ہے جب زوال نعمت کی تمنا کی جائے اور سامنے والے سے بغض اور عناد رکھا جائے اور اس کے پاس نعمت کی موجودگی کو ناگوار سمجھا جائے، تو یہ حسد ہے۔ لیکن اگر اس نعمت کی بنیاد پر انسان اپنے لیے دعا کرے تو یہ تو دعا کی قبولیت کے وقت میں سے ہیں۔ ہم نے پڑھا سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے زکریا اور مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب مریم علیہ السلام کو جو ہے وقف کیا گیا چرچ کے لیے، کنیسہ کے لیے، یا اس وقت جو بھی عبادت خانے کو کہا جاتا تھا، تو زکریا علیہ السلام وکفلها زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا مریم کے پاس آتے تو دیکھتے بہت سارے پھل اور فروٹ رکھے ہوئے ہیں، تو زکریا علیہ السلام ان سے کہتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا،
اے مریم اتنے سارے پھل فروٹ تمہیں کہاں سے حاصل ہوئے؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ مجھے نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب نوازے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ جب تو بے موسم پھل فروٹ مریم کو عطا کر سکتا ہے تو کیا تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد نہیں عطا کر سکتا؟ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کے دعا کو قبول فرمایا، اور فنادت الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور انہوں نے زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یحییٰ جیسی پیاری اولاد سے نوازا ہے، اور بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا۔ تو یہ اولاد کی دعا جو زکریا علیہ السلام نے کی، کس وقت کی؟ جب مریم کے پاس بہت ساری نعمتیں دیکھی تو انہیں رشک ہوا، اور اس نعمت پر انہوں نے اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، نہ کہ حسد کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مریم کو نعمت دی تھی، زکریا کو اس سے 10 گنا زیادہ نعمت عطا فرمائی۔ اس اولاد کی خواہش جو وہ زندگی بھر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد نصیب فرمائی۔ تو حسد یہ ہے کہ حاسد اس شخص سے زوال نعمت کی تمنا کرے جسے نعمتیں دی گئی ہے، اور رشک یہ ہے کہ رشک کرنے والا جس پر رشک کر رہا ہے اسی جیسی نعمت کا اپنے لیے مطالبہ کرتا ہے، یا کم از کم اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو عطا کیا۔ تو یہ رشک اور حسد کے اندر فرق ہے کہ حسد یہ زوال نعمت سے کے ساتھ معلق ہے، اور رشک یہ اکرام نعمت کے ساتھ اور اقبال نعمت کے ساتھ جو ہے معلق ہے۔ اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں حسد کی مذمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ متعدد قسم کی حدیثیں ہیں، چونکہ حسد حق ہے، اور حسد کی وجہ سے انسان کے زندگی میں، دونوں کی زندگی میں، حاسد کی بھی اور محسود کی بھی، دونوں کی زندگی میں اثر ہوتا ہے، ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے نظر بد کی وجہ سے نظر بد لگانے والے اور جس کے لیے لگائی جا رہی ہے، دونوں پر اثر پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں ہمیں حسد سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، خبردار بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، لوگوں کے تعلق سے بدگمانی نہ کرو، اور خاص کر وہ مسلمان شخص ہو تو ہمارے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ اس کے تعلق سے بدگمانی کرے، اس نے زن سے کام لے۔ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا سب سے پہلا ذہن ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہن کی طرف جس اعتبار سے جانا چاہیے وہ حسن زن ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، اے لوگوں بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ کسی کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہو جائے، کسی کے بولنے کی وجہ سے، کسی کے حسد کی وجہ سے، کسی کی مس کاؤنسلنگ کی وجہ سے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے بدگمانی کرنا ہے۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، اور کسی کے عیب کو نہ تلاش کرو، کسی کے عیب کو نہ سرچ کرو، نہ تلاش کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور نہ ہی بے نجش کرو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، اور نہ ہی آپس میں حسد کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرو، نہ مسلمان بھائی کی اور نہ مسلمان بہن کی، چونکہ یہ عادتیں بہنوں میں بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور خاص کر آج کل کے اس موبائل کے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بات بہت دور نکل جاتی ہے، اور ہم متنبہ بھی نہیں ہو پاتے
کہ شیطان نے ہمیں ایک ٹاپک سے نکال کر کسی ایسے ٹاپک میں داخل کر دیا ہے جہاں ہم اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی برائی کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کو، کے پیارے الفاظوں کو یاد رکھا جائے کہ وَلَا تَدَابَرُوا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ ان کے بھائی بھائی ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے بندوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حسد کرنے سے اور ایک دوسرے سے بغض رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ ہے وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے بغض رکھے، حسد رکھے، اس کی غیبت کرے، اور نہ ہی اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ وہ جدائی اختیار کرے، 3 دن سے زیادہ جدائی اختیار کرے، قطع تعلق کرے۔ بلکہ یہ ضروری ہے کہ اگر فریقین کے اندر جدائی ہو جائے تو سامنے سے پہل کرے، سامنے سے پہل کرے اور اپنی طرف سے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے، اللہ یہ کہ سامنے والا اتنا لئیم اور خصیم ہو اور اس کی خصلتوں سے سارے اہل محلہ، اہل قریہ، اہل بلاد واقف ہو اور اس پر متفق ہو، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے جائز ہے کہ اسے سبق سکھانے کے لیے 3 دن سے زیادہ بھی اس کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، اور سماجی طور پر، اجتماعی طور پر اس کو جو ہے سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن انفرادی طور پر اگر 2 بھائیوں کے درمیان آپس میں شحنہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے اور اپنے مسلمان ہونے کا جو ہے ثبوت پیش کرے۔ اسی طریقے سے حسد کی مذمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، سنن النسائی کی حدیث میں ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا ہے، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں 2 چیزیں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ ایمان اور حسد کسی بندے کے دل میں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی، یعنی حاسد کے سوا ایک انسان سب آدمیوں کو خوش کر سکتا ہے، مگر صاحب حسد صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر اس کے دل میں حسد ہے تو ایمان کے اندر خلل موجود ہے، باوجود یہ کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، وہ اسلام سے نہیں نکل گیا، مگر اسلام کے جو درجات اور جو اسٹیپس ہے، ان اسٹیپ میں اعلیٰ درجے سے وہ نیچے کے درجے کی طرف آ گیا، اپنے حسد کی وجہ سے اور اپنے مسلمان بھائی کی برائی کرنے کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے حسد کی برائی میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو اور سچی زبان والا ہو، ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو اور سچی زبان والا ہو تو وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صدوق اللسان تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سچی زبان بولنے والا اچھا انسان ہے، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، کہ مخموم القلب سے مراد ایسا انسان ہے جو متقی ہو، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہو، جو پاک اور صاف رہنے والا ہو، سینہ بے کینہ اور دل مثل آئینہ، ایسا شخص جو ہمیشہ اپنے آپ میں مشغول رہتا ہے، نہ دوسروں کی برائی کرتا ہے، اپنے بازار اور اپنے گھر تک محدود ہے، اپنی مسجد اور اپنے گھر تک محدود ہے، دوسروں کے تعلق سے کی جانے والی گفتگو اور مجلس سے دور رہتا ہے۔ گھر میں اگر اس طریقے کی گفتگو ہو، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے بیوی کی طرف سے، تو وہ خود بھی اللہ کا خوف کھانے والا ہو اور اپنے گھر میں اپنے بیوی، بچوں اور والدین کو بھی اللہ کا خوف دلانے والا ہو کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو ایسا پاک و صاف انسان
جو دوسروں کی برائی میں نہیں پڑتا، دوسروں کی ٹوہ میں نہیں لگا رہتا، بلکہ بالکل تقی اور نقی، پاک اور صاف ہے، اس کا سینہ بالکل بے کینہ ہے، لا اسم فیہ، جس میں کوئی گناہ نہیں، ولا بغی، اور کسی پر ظلم نہیں، سارے لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، ولا غل، کسی سے خیانت نہیں کرتا، دشمنی نہیں رکھتا، دل میں بھید کو چھپا کے نہیں رکھتا کہ فلاں نے میری بات نہیں سنی تو میں اپنے دل میں چھپا کر رکھوں اور اس وقت کا انتظار کروں کہ جب وہ وقت آئے گا تو میں اس کا بدلہ لوں گا، نہیں، بلکہ ایسا شخص جو رات گئی بات گئی کے مانند اپنے دل سے ہر طرح کے غل، ہر طرح کے حسد اور ہر طرح کی خیانت اور ظلم کو نکال پھینکتا ہے اور بالکل چین کی نیند سوتا ہے، آرام سے اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتا ہے اور اللہ کے حوالے سارے مسائل کو کرتا ہے، اگر اس کی کوئی برائی بھی کر دے وہ اللہ کے حوالے کرتا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف بھی دے دے وہ اللہ کے حوالے کرتا ہے، تو ایسا تقی اور نقی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین شخص ہے۔ اسی طریقے سے حسد کی مذمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، لا يزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، لوگ اس وقت تک بھلائی میں ہیں جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرے، یعنی جب تک لوگ اپنے آپ کو حسد سے بچاتے رہیں گے اور پاک اور صاف کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی زندگیوں میں برکت ہے، اللہ کی طرف سے ان کی زندگیوں میں خیر ہے، جو اپنے سینے کو بالکل صاف رکھتے ہیں اور دوسروں کی برائی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ہرگز ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا کی چاہت میں اور دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے والے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے لگ جاؤ گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کی برائی کرنے لگ جاؤ گے، مجھے اس چیز کا خدشہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت سے متعلق اس خدشے کو ظاہر فرمایا، بلکہ آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا سیصیب امتی داء الامم، کہ داء الامم، کہ میری امت ان قریب ما قبل امتیں جن بیماریوں کا شکار ہو گئی ان بیماریوں کا شکار ہو جائے گی، میری امت ان قریب یعنی قیامت سے قریب، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستقبل کی خبر دے تو یہ آپ کے زمانے کے حساب سے قیامت کے قرب قیامت کے متعلق اخبار ہوتی ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ان قریب میری امت پہلی امتوں کی مانند بیماری کا شکار ہو جائے گی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وما داء الامم، پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الاشر والبطر والتکاثر والتناجش فی الدنیا، ناشکری کرنا، سرکشی کرنا، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے جو ہے ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، اسی طریقے سے مارکیٹ کے اندر ایک چیز کی ویلیو کو دوسرے کے سامنے آگے بڑا چڑھا کر پیش کرنا، ایک چیز 10 روپے کی ہے اور اسے مارکیٹ ویلیو بڑھانے کے لیے زبردستی جھوٹ بول کر اسے 100 اور 1000 تک پہنچایا جائے، اور جو بیچارہ جس شخص کو اصل قیمت سے جسے واقفیت نہیں ہے وہ جو ہے اس کا ضحیہ بن جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بیماری میری امت کے اندر بھی جائے گی جو سابقہ امتوں میں موجود تھی، کہ ایک دوسرے سے بے کے اندر، بائنگ اور سیلنگ کے اندر، دولت کے جمع کرنے میں اور دنیاوی معاملات اور مادیت میں کمپٹیشن میں آگے بڑھیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے، ایک دوسرے سے حسد کریں گے، اور یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ ایک دوسرے پر اگر ظلم کرنے کی بھی نوبت آ جائے، ظلم کرنے کا بھی وقت آ جائے تو اس سے نہیں چوکیں گے بلکہ اس ظلم کو وہ اصلاح سمجھیں گے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ حسد کی بیماری
بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو ہمارے جسم کو نہیں بلکہ ہماری روح کو پناہ گندہ کرتی ہے اور ہمارے اخلاق کو بگاڑتی ہے، حقوق العباد کے اندر کوتاہی کا سبب بنتی ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حسد سے بچیں اور حسد سے دور رہیں۔ حسد یہ کفار، یہود اور منافقین کی خصلت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود کے تعلق سے خاص طور سے فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں اور ان کی یہ چاہت ہے کہ تم دوبارہ کفر کرو، اس بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں روشنی عطا کی، اللہ نے تم پر حق کو واضح کیا، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ اس کفر کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ مگر یاد رکھو فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا کہ عفو درگزر سے کام لو، اگنور کر دو ایسے لوگوں کو اور صفح جمیل سے کام لو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین خود اپنا فیصلہ جو ہے سنا دے۔ کوئی ضرورت نہیں ان کے مسکنسپشن کا جواب دینے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے منہ لگنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے اوپر رد کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شبہات جو سوشل میڈیا کے ذریعے پیش کرتے ہیں اس کے جوابات دیے جائے۔ ایک انسان کو اپنا عقیدہ معلوم ہے، اسے اپنا دین پتہ ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا طریقہ معلوم ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے شبہات اچھالنے والے اور اہل اسلام اور اسلام کے تعلق سے، سیرت طیبہ کے تعلق سے غلط بیانی کرنے والے، مسکنسپشنز کو ایجاد کرنے والے کرتے رہیں۔ ہمارا کام ہوگا ایسے وقت میں جب وہ ہمارا ایمان کے پیچھے پڑ جائے، ہمارے ارتداد کے خواہش مند ہو، ایسے وقت میں ہمیں نصیحت کی گئی فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہر مسکنسپشن کو کاؤنٹر کویکشن کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے دین پر عمل کر کے ان کے سوالات کو اور باطل کو یوں ہی مار دینا اور اس کے ذکر کے بغیر، اسے اچھالے بغیر، اسے اہمیت دیے بغیر اسے موت دے دینا، یہ بھی حق کی تائید کا ایک بہت اہم اصول ہے جس کی آج کے زمانے میں ہمارے نوجوان بھائیوں کو اور ہماری نوجوان بہنوں کو ضرورت ہے، جو یوٹیوب سے اسلام کو سیکھتے ہیں، جو گوگل سے اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی اصولوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اہل کتاب کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان کے پاس حسد اتنا زیادہ ہے کہ یہ حسد کی بنیاد پر، باوجود یہ کہ یہ جانتے ہیں کہ تم حق پر ہو، تمہارا نبی حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، موسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، عیسیٰ بھی مسلم تھے، اس کے باوجود بھی یہ تمہیں پھیرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو حسد یہ اہل یہود اور اہل نصارہ کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ باقاعدہ اس کی صراحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ تم سے حسد کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تمہارے سینوں میں حق ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس نبی کی پیشین گوئیاں ہماری سابقہ کتابوں میں دی گئی ہے، مگر یہ حسد کا شکار ہے، اور یہ حسد ان کے اسلام کے قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے جب اہل اسلام کے شعائر پر عمل کیا کرتے تو انہیں تکلیف ہوا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہے کہ یہود مدینہ کے اندر، یہود مسلمانوں سے سب سے زیادہ جس چیز سے چڑھتے تھے وہ سلام تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سلام کا طریقہ نماز اور غیر نماز میں اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی قسم دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ساری اقوام نے ملتے وقت اور اپنے بھائی کا استقبال کرتے وقت کس طرح کے الفاظ سکھانا چاہیے، یہ ساری دنیا نے اسلام سے سیکھا ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ فرماتی ہے
کہ یہودیوں کو تمہارے سلام پر اور تمہارے آمین پر جس قدر حسد ہے اتنا حسد کسی اور چیز سے نہیں ہے، کیونکہ سلام کے جو سب سے بہترین سینٹنس اللہ نے اہل اسلام کو دیے ہیں، آج آپ دیکھ لیں 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، سلام کا وہی طریقہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، جبکہ ہر مذہب کی تاریخ 10 سال 50 سال 100 سال میں تبدیل ہوتی ہے، ان کے سلام کا طریقہ آج جو ہے، آج سے 10 سال کے بعد آپ کو سلام کا وہ طریقہ نہیں ملے گا، اس کے نئے سیگے آ جائے گے، اس کے نئے سینٹنس آ جائے گے، اس کے نئے ایبریویشنز آ جائے گے، اس کی نئی ٹرمینالوجیز آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو اتنی بڑی طاقت دی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ یہودیوں کو تمہارے سلام سے جتنی چڑ ہوتی ہے اتنی چڑ کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ حسد جو ہے یہ اہل یہود اور اہل نصارہ کی خاصیت ہے، اہل اسلام کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ سابقہ امتوں کے ہلاک ہونے کا ایک بنیادی سبب حسد اور جلن بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالقہ، کہ پہلی امتوں کی بیماری آہستہ آہستہ میری امت میں آئے گی، اور وہ بیماری حسد اور دشمنی کی بیماری ہے، اور یہ مونڈ دینے والی ہے، کاٹ دینے والی ہے، یعنی بالوں کو نہیں مونڈتی بلکہ دین کو مونڈ دینے والی بیماری ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم خود بھی حسد سے بچے اور ہمارے سماج اور معاشرے کو حسد سے بچانے کی کوشش کرے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسد کے اسباب کیا ہے، انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے کسی کو نعمت سے نوازا اور وہ نعمت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ایک جو ہے گاڑی میں سفر کرتے ہیں، آپ کی گاڑی بالکل سادھارن اور عام سی گاڑی ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص بی ایم ڈبلیو میں اور بڑی کار میں جو ایئر کنڈیشن ہو اس میں سفر کرتا ہے، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ کاش ایسی گاڑی میرے پاس ہوتی، اور کاش اس کے پاس جو ایئر کنڈیشن ہے وہ میرے پاس ہوتا اور اس کو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا۔ تو حسد کے بنیادی اسباب میں یہ ہے کہ انسان دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ان کی برائی چاہے اور اپنا فائدہ سوچے۔ خاص کر یہ بیماریاں عورتوں کے اندر آتی ہے کہ وہ دوسروں کے گھر میں اچھی نعمتوں کو دیکھتی ہیں تو اپنے لیے اللہ رب العالمین سے مانگنے کے بجائے ان کے زوال کی خواہش ظاہر کرتی ہے، یہ حسد کا بنیادی سبب ہے۔ اسی طریقے سے حسد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ حسد یہ بغض اور عداوت کا سبب ہے، بغض اور عداوت کا سبب ہے کہ ایک دشمن کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کا دشمن کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ بسا اوقات یہ بیماری ایک ہی گھر میں پیدا ہوتی ہے کہ ساس بہو کے لیے برائی چاہتی ہے، بہو ساس کے لیے برائی چاہتی ہے، بلکہ آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب سے یہ ویسٹرن کنٹریز کا ماحول ہمارے گھروں میں زندہ ہو رہا ہے، ماں اور بیٹے کے اندر بھی محبت ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ بغض اور عداوت کی بنیاد پر بھی حسد جو ہے انسان کو جو ہے گھیرے میں لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی ترقی کسی کو راس نہیں آتی، یہ بھی حسد کے بنیادی اسباب میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے دولت میں منافست، تجارت میں منافست، اسی طریقے سے علم کے اندر بھی، ایجوکیشن کے اندر بھی منافست، یہ بھی حسد کے بنیادی اسباب ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسد کے نقصانات کیا ہے۔ حسد کے بہت سارے نقصانات ہیں، اخروی نقصانات تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی برائی کرنا کتنا زیادہ خطرناک ہے، ہم نے اس سے پہلے کئی حدیثوں میں علماء کرام سے اس بات کو سنا ہے۔ لیکن حسد ان سارے بیماریوں کی جڑ ہے، اس لیے کہ حسد دو محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت کو پیدا کرتا ہے۔ حسد یہ نفسیاتی مرض کا، غصے کا، ڈپریشن کا، احساس کمتری کا، چڑچڑے پن کا اور دائمی سر درد کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے حسد جو ہے اخلاقی بگاڑ اور اخلاقی گناہوں کا اور ایک دوسرے پر بہتان تراشی کا جو ہے سبب بنتا ہے۔
تو حسد کے بہت سارے بنیادی اسباب ہیں جو علماء کرام اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے حسد کے اسباب کو ذکر کرنے کے بعد حسد کے بچاؤ کے لیے بہت بہترین نسخہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی انسان سے حسد ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم حسد کا شکار ہو جائے تو ہمیں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے میرے بھائی اور بہنوں دیکھیے، ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمین کا مالک خالق اور مختار کل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی منعم نہیں ہے. یہ ساری کائنات اللہ رب العالمین کی ہے. وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، جسے چاہے منع کر دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے عزت سے محروم کر دے، جسے چاہے غریبی کے اندر خاندانی جاہ اور مرتبہ عطا کرے، جسے چاہے محروم کر دے، جسے چاہے صحت عطا کرے، جسے چاہے بیمار کر دے. تو اللہ رب العالمین کی تقدیر اور مشیت پر ایمان لانا یہ حسد کا سب سے بہترین علاج ہے. کہ جب بھی انسان کے دل میں یہ تمنا ظاہر ہو کہ یار میرے پاس ویسی دولت نہیں ہے جو میرے پڑوسی کے پاس ہے، وہ فوراً اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے کہ روزی کا تقسیم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو اسباب مہیا کیے، میرے لیے وہ اسباب نہیں ہے، لہٰذا انسان اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان لائے. نمبر 2 کہ انسان حسد سے کیسے بچ سکتا ہے. جن نعمتوں پر حسد ہے ان پر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ جیسے تو نے فلاں کو عطا کیا ہے مجھے اس سے بہتر عطا کر. جیسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں کہ اسکول میں فلاں بچے کا ٹفن، اس کا بیگ، اس کے کپڑے، اس کے جوتے مجھ سے اچھے ہیں. تو ایسی ماں کو چاہیے کہ باوجود اس کے یہ کہے کہ اس کا باپ تو حرام کی کمائی کرتا ہے، اس کا باپ تو تیرے ابو جیسا حلال نہیں کماتا. یہ کہنے کے بجائے اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی بہتر عطا کرے. تو یہ حسد سے بچنے کا طریقہ ہے کہ جب نعمت کو دیکھے تو اس سے بہتر نعمت کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرے، دعا کرے. بلکہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہیں کہ جب کسی نعمت کو دیکھا جائے تو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اسی طرح کی نعمت کو مانگا جائے، ساتھ اس کے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ فلاح کی نعمت کو بھی برقرار رکھے. جیسا کہ سیدنا زکریہ کا واقعہ میں نے سیدنا مریم کے ساتھ سیدنا زکریہ کے واقعے کو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. نمبر 3 وہ مادی چیزیں جو آپ کو حسد پر مجبور کرتی ہے انہیں عارضی اور کمتر سمجھتے ہوئے جنت کی نعمتوں کو یاد کریں. اگر آپ دنیا میں کسی کے پاس نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جنت کی نعمت کو یاد کرے کہ میں خیر کے کاموں میں سبقت کروں گا یا کروں گی اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجھے جنت میں عطا فرمائے گا. یہ حسد سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اسی طریقے سے نمبر 4 نفس کو جبرن غیر کی نعمتوں کی جانب التفات سے روکے اور وسوسے جب آئے تو اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. خاص طور پر جب عورتیں دوسروں کے تعلق سے گھروں میں برائیاں کریں یا دوسروں کی نعمتوں کا اپنے سامنے ذکر کرے تو ایسی صورت میں ان کی طرف التفات نہ کیا جائے بلکہ دل میں دعا کی جائے، زبان سے کی جائے تو اور بھی بہتر ہے، اور وسوسوں سے خود بچا جائے اور وسوسوں سے بچنے کی تلقین کی جائے. نمبر 5 محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام امور میں مزید کامیابی عطا کرے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان شخص اپنے مسلمان شخص کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اسی جیسی چیز اس کو بھی عطا کرتا ہے، اسی کے مثل دعا کی استجابت اسے بھی عطا فرماتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی کو نعمت میں دیکھیں تو اس کی نعمت کے زوال کی امید نہ کرے بلکہ اس کے لیے مزید کامیابی کی دعا فرمائیں. اسی طریقے سے
ضروری ہے کہ محبت کا اظہار کرے، محسود کے ساتھ اس سے مل کر اور مل جل کر خوشی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تدابیر بیان کی ہے کہ حسد سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تقریباً وہ 10 تدابیر ہے جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، جو میں یہاں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اس طریقے کی بات ہو تو اللہ کی حفاظت طلب کی جائے، اور جو ہمارا مد مقابل ہے اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2، حاسد کی باتوں پر صبر کیا جائے۔ جیسے کوئی حاسد یا کوئی عورت ہمارے گھر میں آئے اور کہے کہ میرا بیٹا تو کبھی کسی 5 اسٹار ریسٹورنٹ سے کم میں کھانا نہیں کھاتا، یا پھر میرا بیٹا جو ہے ایسے اور ایسے کپڑے پہنتا ہے، اس کے جوتے جو ہے تقریباً 50,000 روپیز کے اس کے جوتے ہیں۔ تو جب بھی ایسے رشک کی باتیں کوئی آپ کے سامنے کرے تو آپ اس پر صبر کرے، اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرے، اسے نقصان نہ پہنچائے، اس کے ساتھ حسد نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین سے اس کی مانند اپنے لیے بھی نعمتوں کا سوال کرے، اور اگر وہ اسراف میں ہے تو ایسے اسراف سے اپنے لیے اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے۔ لہذا حاسد کی باتوں پر صبر کیا جائے۔ نمبر 3، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کے تقوی کی روش کو اختیار کیا جائے، اس لیے کہ جو متقی ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو وہ سامنے والے مد مقابل تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے قانون کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4، اللہ پر توکل کرے کہ یہ دفع مظالم کے لیے سب سے طاقتور چیز ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اسے کم میں بھی اللہ رب العالمین بڑی برکت دیتا ہے۔ کم میں اللہ کی طرف سے اتنی برکت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ملنے کے بعد ہزاروں ٹینشن اور ہزاروں اسٹریس سے انسان محفوظ ہوتا ہے اگر انسان اس کم پر قناعت کرے اور اللہ رب العالمین پر توکل کرنا سیکھے۔ نمبر 5، حاسد کی فکر سے دل کو فارغ کرے، اسے نظر انداز کرے، یہ سب سے بہترین نسخہ ہے۔ نمبر 6، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس سے اپنے تعلق کو اخلاص، انابت اور محبت اور رضا کے ساتھ استوار کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے تعلق سے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ بے شک میرے نیک بندوں پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرے، کیونکہ دشمن کے غلبے اور تسلط کا ایک سبب ہماری اپنی برائیاں ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر سامنے والا ہم سے حسد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں گناہ اور نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ نمبر 8، اپنے اندر صدقات اور خیرات کی عادت ڈالے، اس لیے کہ صدقات اور خیرات کی عادت بڑی عجیب اور غریب تاثیر رکھتی ہے۔ نظر بد، دفع بلا اور حسد جیسی بیماریوں سے بچنے کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ انسان صدقات اور خیرات کو اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، جب اسکول کو جاتے ہیں گھروں میں ڈبہ رکھیں، اپنے بچوں کے پاس 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ دیں، انہیں عادت لگائیں کہ اسکول میں انہیں نظر نہ لگے، راستے میں انہیں نظر نہ لگے، ان کے ساتھ کوئی جو ہے کارثہ مفاجعہ یا ایسا حادثہ نہ ہو جو ہمیں ناپسند ہو۔ تو صدقے اور خیرات کی عادت ڈالنا، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ کرنا یہ رحمان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقے کی بنیاد پر انسان آنے والی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ سب سے بہترین علاج ہے کہ انسان کو جو ہے حسد سے اس کی جو ہے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 9، حاسد کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ اگرچہ نفس پر یہ بہت شاق گزرتا ہے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، ہمیں نیچ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 10، اپنے عقیدے توحید کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر ایسا یقین رکھے کہ دنیا میں جو کچھ بھی نفع اور نقصان ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہماری توحید، ہمارا اعتقاد مضبوط ہو جائے تو یہ حسد سے بچنے کا سب سے بہترین علاج ہے۔ تو یہ 10 نصیحتیں تھی
جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کے تعلق سے بیان فرمائی ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں ہر طرح کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے سے حسد کے بغیر اچھا ماحول بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔